اگر الیکشن ہوگا اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو فائنلی جو ہے رول آف لا کی بات ہم کر سکیں گے، انصاف جو لوگوں کو مہیا نہیں ہو رہا وہ مل سکے گا۔ آئی ایم ایف کا جو ٹرانچ آنے والا ہے، اگر یہ معاملات اسی طرح چلتے رہے اور صاف شفاف الیکشن نہ ہوا، ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو سمبل نہ دیا گیا اور وہ الیکشن میں حصہ نہ لے سکی، تو یہ آئی ایم ایف کی ٹرانچ کو بھی نقصان پہنچے گا، الٹیمیٹلی پاکستان کو نقصان پہنچے گا، جمہوریت کو نقصان پہنچے گا۔ تو ہماری التجا تیسرے پوائنٹ پہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جو سمبل کا کیس پینڈنگ ہے، جو فیصلہ پینڈنگ ہے، وہ فیصلہ جلد سے جلد کریں۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ کم از کم 3 کانسٹیٹوئنسی پہ پاکستان کی وہ بھی کنٹیسٹ کریں گے الیکشن، اور امید ہے کہ جو ایک ججمنٹ ابھی جس کا ججمنٹ ریزروڈ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے توشہ خانہ کیس میں، وہ ججمنٹ بھی جلد آ جائے گی کیونکہ اب شیڈیول آ گیا ہے، اور اس ججمنٹ میں جو کنوکشن جہاں ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ کنوکشن ان کی جو وہ ہے وہ ختم کی جائے، سسپینڈ کی جائے، وہ بھی فیصلہ جلد آ جائے گا۔ تو 3 کانسٹیٹوئنسیز سے عمران خان صاحب الیکشن لڑیں گے۔ اس کے علاوہ بیرسٹر صاحب ابھی آپ کو بتائیں گے کہ جتنے ورکرز ہیں ان کو بھی ڈائریکشن دے دی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے نامینیشن پیپرز فائل کر دیں، کیونکہ اب الیکشن موڈ شروع ہو گیا ہے۔ الیکشن موڈ کی پہلی سٹیپ نامینیشن پیپرز ہی ہوتی ہے۔ ورکرز جتنے ہیں وہ اپنے اپنے نامینیشن پیپرز فائل کر دیں۔ جہاں تک کینڈیڈیٹس پی ٹی آئی کا تعلق ہے، پرائیورٹی یعنی اس کی جو ترجیح دی جائے گی وہ دی جائے گی ان کو جو جیل میں ہیں، جنہوں نے اپنی سزائیں کاٹ رہے ہیں یا جو بیلز پہ نہیں ہیں، اور جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اس مشکل وقت میں پی ٹی آئی کے لیے، ان کو تو 100% ٹکٹس دیے جائیں گے۔ باقی بھی تقریباً ٹکٹس کی کنفرمیشن ہو چکی ہوئی ہے اور وہ بھی انشاءاللہ جلد اناؤنس ہو جائیں گے، لیکن نامینیشن پیپر سے فائل کرنے سے روکنا یہ جمہوری عمل نہیں ہے، یہ فری اینڈ فیئر الیکشن، صاف شفاف الیکشنز کرانے کے ایک طرح سے اس کو جیپرڈائز کر دیتا ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہے، جمہوریت کو بہت بڑا نقصان پہنچاتا ہے۔ امید یہ ہے کہ ہم جب ہائی کورٹس میں جائیں گے تو ہمیں یہ جلد سے جلد اس کا ایک فیصلہ مل جائے گا تاکہ اس قسم کے معاملات نہ ہوں، اور الیکشن کمیشن سے بھی التجا ہے کہ اگر وہ سن رہے ہیں تو پھر اس کے اوپر ایکشن لیں۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو، الیکشن کا اناؤنس ہو چکا ہے اور ہم ہر حالت میں چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہو۔ ہم بارہا اس بات کا اعادہ کر چکے ہیں کہ الیکشن فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ کرانے کے لیے لازم ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی اس میں شمولیت ہو۔ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے۔ شاہ صاحب کی بات آج سن کے بہت دکھ ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی وائس چیئرمین کے سیکرٹری سے اس کے نامینیشن پیپر نہ صرف لیے گئے پر ان کے پاس سارا جو ڈاکومنٹیشن انہوں نے کیا ہوا تھا، اس میں ان کا ایفیڈیوٹ، اس میں ان کے کاغذات، ان کے ٹیکس ریٹرن، اس کے این او سیز، وہ بھی سارے لیے گئے ہیں۔ اگر آپ لوگوں سے راستوں میں نامینیشن فارم چھیننا چاہتے ہیں تو پھر یہ ایک شیم قسم کا الیکشن ہوگا، یہ پارٹیسپیشن والا الیکشن نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ آج میں نے عدالت کے سامنے درخواست سبمٹ کر دی تھی جو کہ عدالت نے الاؤ کر دی ہیں۔ کل خان صاحب کے پاس انشاءاللہ تعالی نامینیشن فارم آئیں گے اور خان صاحب انشاءاللہ تعالی یہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے۔ ہمارے سارے جو ورکر ہیں اور سپورٹر ہیں ان سب کو خان صاحب کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ جتنے اسپائرنٹ ہیں جو الیکشن لڑ سکتے ہیں وہ اپنے نامینیشن فارم قانون اور آئین کے مطابق وہ اپنے ڈاکومنٹیشن آپ فائل ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی ٹکٹوں کا فیصلہ بہت جلد ہوگا۔ میں خان صاحب سے ٹکٹوں کے فیصلے کے سلسلے میں جب آتا ہوں ان سے ڈسکس کرتا ہوں۔ اب اس مرتبہ بہت زیادہ سختی کی گئی ہے۔ میری الیکشن کمیشن سے التجا ہے کہ وہ اس سلسلے میں کوئی اقدامات کر لے۔ یہ پی ٹی آئی کا اور اس کے سپورٹر ورکروں کا اور کینڈیڈیٹس کا حق ہے کہ یہ فیصلہ خان صاحب ہی کریں گے۔
جو کل بھی چیئرمین تھے، آج بھی چیئرمین ہے اور انشاءاللہ کل بھی چیئرمین رہیں گے. جتنی کنسلٹیشن ہم کر رہے ہیں، ہمیں ٹکٹوں سے ریلیٹڈ اور کینڈیڈیٹ کی جو لسٹ ہے نہ جانے دی جا رہی ہے، نہ مجھ سے آج ایک پلین پیپر بھی جانے نہیں دیا گیا، اور جو لکھا ہوا تو کیا سادہ کاغذ جانے کی بھی مجھے اجازت نہیں دی گئی اور میں ایسے ہی چلا گیا. یہ اس قسم کی اگر آپ نے الیکشن کروانے ہیں تو الیکشن کمیشن کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا. اگر الیکشن کمیشن نے ہی الیکشن کروانے ہیں آئین کے مطابق، پھر الیکشن کمیشن میک شور کرے کہ ہمارا یہ رائٹ محفوظ ہو اور ہمیں ملے کہ ہم اس پہ کنسلٹیشن کریں. آپ سب لوگوں کا شکریہ. اچھا سر، یہ بتا دیجیے گا کہ جیسے بیرسٹر صاحب نے کہا کہ خالصہ 3 ہلکوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ بتائیے کہ کون سے ہلکے جہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے خالصہ؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے کہا کہ آپ کو ایک پلین پیپر بھی اندر لے کے جانے کی اجازت نہیں دی گئی، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ ان کے نامینیشن پیپر اندر جا کے سائن کریں؟ دیکھیں، نامینیشن پیپر جانے کا جہاں تک تعلق ہے تو کورٹ میں اس لیے میں نے درخواست دی تھی اور کورٹ نے الاؤ کر دیا، اور کل نامینیشن فارم آ جائیں گے اور انشاءاللہ خان صاحب سائن کر دے گا، عدالت کے حکم کے مطابق ہوگا، پھر ہم سبمٹ کر لیں گے. اور حلقے جو اس نے کیے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میاوالی سے بھی لڑیں گے، لاہور سے بھی لڑیں گے اور اسلام آباد سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب لڑیں گے. چیئرمین صاحب، کیا آپ بھی ایز چیئرمین الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہیں گے؟ یہ میں الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن میں لڑ رہا ہوں. یس، خان صاحب نے آج بھی ذکر کیا، میں بنیر سے الیکشن لڑ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی اور JUI کی اتحاد ہو رہا ہے KP میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ان 3-4 بڑی جماعتوں کا، وہ بھی سیاسی جماعتیں ہیں ملک میں اقتدار میں بھی رہ چکی ہیں، کیا آپ کی جماعت 4-5 کا اتحاد جو ہے برداشت کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں تو 4-5 کی میں نہیں کہہ رہا، میں تو کہتا ہوں یہ 14 کی 14 ہے. یہ 14 کی 14 آج بھی ڈری ہوئی ہے. آپ نے PTI کو ورکر سپورٹر کو نہ کرنے دی ہے، وہ نہ کمپین کرنے دی، نہ کنونشن کرنے دیا، نہ آپ کو نامینیشن پیپر فائل کرنے نہیں دے رہے. وہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ میاں صاحب جب آتے تو امپائر کو ملا کے چلتے تھے، امپائر کو ملا کے کھیلتے تھے. اب اس مرتبہ وہ پوری فیلڈ میں ہمارے کینڈیڈیٹ کو اترنے نہیں دے رہا. ان کی اتنی گھبراہٹ ہو گئی. اگر اتنی گھبراہٹ نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کسی کو نامینیشن فارم آپ نہ لے لیں. ہم تو نہیں چاہتے کہ الیکشن جو ہے وہ ان کنٹیسٹ ہو، ان اپوزڈ الیکشن. ہم کو تو کہتے ہیں مقابلہ کرو، فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ وہ کر دے. تو اس لیے ہماری الحمدللہ اتنی پاپولرٹی ہے. ہمارا ان کے چاروں کے ساتھ کیا، یہ 14 کے 14 پارٹیز ہو، ہم پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام ان کو ڈیفیٹ کرے گی. لیکن ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو. بلکہ آپ کو ایڈ کر دوں اس میں کہ لیٹسٹ سروے جو ہوا ہے اس کے مطابق ساری جماعتوں کا، جتنی جماعتوں کا آپ کر لیں، اپوزیشن کہہ دیں اور ایک طرف PTI کو رکھ لیں، تو 70% پبلک جو ہے وہ PTI کے فیور میں ہے اور 30% ساروں کو کمبائنڈ دوسری طرف ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ الیکشن ٹائم پہ ہو، بر وقت ہو اور 8 فروری کو ہو. ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ اپنا جو ووٹ ہے اس کا حق استعمال کر سکیں اور پھر ایک طرح سے پاکستان کی پروگریس اور اس کی جو ترقی ہے اس کی طرف ہم گامزن ہو سکیں. یہی ہم بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کنونشن کرنے نہیں دے رہے، پارٹیسپیشن کرنے نہیں دے رہے، نامینیشن فارم لینے نہیں دے رہے، اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اور اکٹھے بھی سارے آپ اکٹھے. پھر بھی اگر آپ کو اتنی ہی پرابلم ہے پھر کنٹیسٹ ہی کر لیں. گور صاحب یہ بتائے گا، اس وقت جو خاص طور پر PTI کے لیے صورتحال ہے، لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے اور کاغذات نامزدگی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں چھیننے جا رہے ہیں، تو کل سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل نے درخواست دی ہے کہ الیکشن کمشنر کو ہٹایا جائے. ظاہر ہے آپ بھی اسی صورتحال سے گزر رہے ہیں، تو آپ کا کیا اس حوالے سے کیا موقف ہے اور کیا یہ ممکن ہے اس وقت؟ دیکھیے، ہمارا اصولی موقف یہی ہے کہ ہم پہلے دن سے کوشش کرتے رہیں کہ الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو اور ٹائم پر ہو. کوئی بھی الیکشن آپ ٹائم پہ نہیں کرائیں گے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. میں نہیں سمجھتا اس سٹیج پہ یہ مطالبہ کرنا کہ وہ ریزائن کرے یہ کوئی موٹیویٹڈ لگ رہا ہے. تو ہمارا کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ اس سٹیج پہ کوئی بھی کمپوزیشن آف دا الیکشن کمیشن میں فرق آنی چاہیے. الیکشن کمیشن اپنا فرائض انجام دہی کر لے، وہ آگے پروسیڈ کر لے، اپنے فرائض کو آئین اور قانون کے مطابق استعمال کر کے پورے عوام کے لیے وہ الیکشن کا انعقاد جو ہے نا 8 تاریخ کو ممکن بنا سکے. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا کوئی مطالبہ ایسا ہے کہ وہ ریزائن کرے. ہم اس کو سپورٹ نہیں کر رہے. بتا رہے ہیں کہ آپ کو کاغذاتی نامزدگی جمع نہیں کروانے دی جا رہی. یہ سچویشن اگر کنٹینیو رہتی ہے تو کیا بائیکاٹ کی طرف یہی تو دیکھیں، بائیکاٹ تو کسی صورت نہیں ہوگا، لیکن ہمارا چیف جسٹس پاکستان سے مطالبہ ہے
کہ آپ نے جب آپ انٹروین کیا ہے، پہلے بھی عدلیہ انٹروین کرتی رہی ہے، اگر 25 کروڑ عوام کے حقوق پہ یہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور 25 کروڑ عوام کی یہی اور آئین کا یہی منشا ہے کہ جمہوری حکومت ہوگی، حق حکمرانی کا رائٹ جو ہے وہ عوام کے پاس ہے اور جمہوریت ہی واقعی وے فارورڈ ہے پاکستان کا، یہی پاکستان کا مقدر ہے، تو اگر ایسا ہی ہے تو چیف جسٹس کو یہ رول پلے کرنا چاہیے اپنا، آج نہیں تو پھر کب؟ اس لیے چیف جسٹس کو رول پلے کرنا چاہیے، اس میں ایسے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ہمارے جو نامینیشن فارم ہے وہ چینے بھی نہ جائے اور جو کینڈیڈیٹ ہمارا فائل کرنا چاہے وہ قانون کے مطابق نامینیشن پیپر فائل کرے اور وہ پارٹیسپیٹ